اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع لنا إننا في بال أمر مغرق خذ أيدينا وسهل لنا أشقانا بعد ختم قرآن مجید کی محفل ہے رمضان شریف کے مہینے میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید حافظ صاحب نے پڑھا اور آپ نے سنا. سب سے پہلے دعا وہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آمین. رمضان شریف کا مہینہ پھر اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دونوں بہت بڑی عبادت ہے. حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان شریف کا روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں. حدیث کا الفاظ ہے الصیام والقرآن یشفعان، دونوں روزہ بھی اور قرآن کی تلاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فقال الصیام، جب بندہ مشکل میں ہوگا، یہ دنیا فانی گزار کے چلا جائے گا، اگر اس دنیا کے اندر اس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت کی یا سنی، تو جب وہ قبر میں پہنچے گا یا میدان محشر میں پہنچے گا، اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. فقال الصیام، تو سب سے پہلے روزہ اس کے لیے شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. روزہ عرض کرے گا رب انی منعنی، اے رب میں نے اسے روکے رکھا الطعام والشراب بالنہار، رات کے دن کے وقت کھانے اور پینے سے. اس کے پاس کھانا بھی تھا، تیرا دیا ہوا فضل، اس کے پاس پینے کے لیے پانی بھی تھا، اسے پیاس بھی لگی، اسے بھوک بھی لگی، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. بند کمرے میں یہ چاہتا تو کھا بھی لیتا، پی بھی لیتا، لیکن اس کے باوجود اس نے کھایا نہیں، پیا نہیں، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، صرف میری خاطر. یہ روزہ کہے گا رب انی منعتنی الطعام والشراب بالنہار، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کی زندگی میں میری وجہ سے کھایا اور پیا نہیں کیا کرتا تھا دن کے وقت. واشفنی بہ، یا اللہ آج اس کے اعمال کو نہ دیکھ، اس کے اعمال میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، متقاضۂ بشریت ہر بندے کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی. آج اس کے لیے عدل نہیں بلکہ یا اللہ میرے ہی شفاعت کی وجہ سے اس پہ اپنا فضل بہا. وہ شفاعت کرے گا یا اللہ. اب حدیث کے اندر جو بھی الفاظ ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ کرے گا الہ العالمین یا تو مجھے اپنی عبادت سے نکال دے، کیونکہ تو نے مجھے اپنی عبادت بنائی ہے، اور عبادت بھی ایسی بنائی ہے کہ جس کے بارے میں تیرا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود رب ہی ہوں. باقی عبادات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، حدیث قدسی ہے، وانا اجزا بہ، اور ایک روایت کرنا کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میری رضا بندے کے لیے جزا ہے. تو روزہ بھی یہی عرض کرے گا الہ العالمین میں تیری عبادت ہوں، یا تو مجھے عبادت سے نکال دے یا میرے اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فقال القرآن،
ابھی روزہ شفاعت کر رہا ہوگا، تو وہ بندہ جس نے دن کے وقت روزہ رکھا، رات کے وقت نماز تراویح ادا کی، ہے تو مشکل کام ضرور دنیا کی زندگی کے اندر، لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ابھی روزہ شفاعت کر رہا ہوگا بندے کی کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اسی وقت قرآن کہے گا، فقال قرآن کہے گا رب انی منعتنی النوم باللیل، یا اللہ لوگ روزہ افطار کرنے کے بعد سو جایا کرتے تھے کہ جسم تھک گیا ہے، اس لیے وہ قرآن کی تلاوت نہیں سنا کرتے تھے، نماز تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے کہ بڑی لمبی مشقت ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن یا اللہ یہ وہ بندہ تھا جس کو رات کو سونے سے میں نے روکا، میری خاطر یہ سویا نہیں، بلکہ اس نے کہا میں نے قرآن سننا ہے یا قرآن سنانا ہے، یہ قرآن سنتا تھا، قرآن سناتا تھا، اس نے ان کو قربان کیا میری وجہ سے۔ تو حدیث کے الفاظ قرآن بھی یہی کرے گا، یا اللہ یا تو اپنی کتاب ہونے سے مجھے نکال دے، یہ اعلان کر دے کہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، یا پھر اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیشفعان، یہ دونوں شفاعت کریں گے، اور ایسی شفاعت کریں گے جو شفعان، بس شفاعت کرنے کی دیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے تیرے حق میں شافع قرآن بھی بن گیا، رمضان بھی بن گیا، اس لیے اب تیرے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی شفاعت کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دی۔ دیکھیں قرآن مجید پڑھنے کے طریقے ہیں، قرآن مجید بندہ زبانی پڑھتا ہے، میں یہ مسئلہ بھی بیان کرتا جا رہا تھا، اگر کوئی قرآن مجید زبانی پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا نہیں ہے، تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے آپ کو کوئی صورت یاد ہے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر باوضو ہو کر قرآن مجید یعنی پکڑنے کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے تو وضو ضروری ہے، تو وضو ہو کر کے جب قرآن مجید کو آپ پکڑ کے دیکھ کر پڑھیں گے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پھر تیسرا طریقہ جو ہے ابھی نماز تراویح میں آپ نے ختم کیا قرآن مجید کے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، جس طریقے سے بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملا ہے؟ ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام سے روایت کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن بغیر وضو، جو بندہ بغیر وضو کے قرآن پڑھے، تو وہ وہی صورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن مجید کو چھوئے نہیں، زبانی پڑھے، جو بھی اسے یاد ہے وہ زبانی پڑھے، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ عَشَرَةُ الْحَسَنَاتِ، وہ بندہ جب بغیر چھوئے قرآن کو، بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو ہر حرف کے بدلے میں اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں، ہر حرف کے بدلے میں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم حرف واحد ولکن الف حرف واحد لام حرف واحد میم حرف واحد، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا، اللہ کے محبوب نے، کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم صرف تلاوت کرے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں آ جاتی ہیں، لیکن کب آتی ہیں؟ جب وہ زبانی پڑھے، بغیر قرآن کو چھوئے پڑھے۔ اگر وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگا لے، قرآن کو پکڑ لے، تکلیف تو زیادہ ہوگی، تکلیف تو مشقت تو ہوگی نا، قرآن بھی پکڑا ہوا ہے، نظر بھی قرآن پہ ہے، وضو بھی رکھنا پڑتا ہے، تکلیف بڑی، تو اس تلاوت کا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ اس کا ثواب کتنا تھا؟ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن بوضوء، جو بندہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ لے، قرآن مجید کی زیارت بھی کرے، دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرے، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ، وہاں پہ بھی تھا فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشَرَةُ الْحَسَنَاتِ، کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ لیکن جب باوضو ہو کر تلاوت کرے گا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 25 حَسَنَةً، اب ہر حرف کے بدلے میں 10 نہیں ملیں گے،
ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملیں گی. پھر اسی مثال کو سامنے رکھیے. الف لام میم آپ بغیر دیکھیں قرآن کو پڑھیں گے تو نامہ اعمال میں 30 نیکیاں آ جائیں گی. لیکن جب اس کو قرآن مجید کو دیکھ کر باوضو ہو کر قرآن کو پکڑ کر پڑھو گے تو پھر نامہ اعمال میں 75 نیکیاں آئیں گی. تھوڑی اور مشقت پڑھاؤ. نماز تراویح میں کھڑے ہو جاؤ, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. قبلہ روبی ہونا پڑتا ہے, دونوں ٹانگوں پہ وزن بھی برابر رکھنا پڑتا ہے, بندہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتا, کسی سے باتیں بھی نہیں کر سکتا. مشقت بڑھتی ہے, اجر بھی بڑھتا ہے. پہلے بغیر وضو کے پڑھ رہے تھے تو حدیث میں کتنا اجر تھا؟ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. باوضو ہو کر پڑھنا شروع کیا تو ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں. اب حدیث کا اگلا ایسا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن فی الصلاۃ, جو بندہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرے, جو بندہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرے. من قرأ القرآن فی الصلاۃ, جو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرے, فلہ بکل حرف, اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے میں کیا ہے. لیکن اب 10 نہیں کہا یا 25 نہیں کہا. فلہ بکل حرف مئۃ حسنۃ, اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں. تو الف لام میم اگر نماز کے اندر تلاوت کیا تو کتنا ثواب بڑھ گیا؟ 300 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ تو تلاوت کرنے والے کے لیے ہے. اب جب بندہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو تلاوت تو امام کرتا ہے, پچھلے سنتے ہیں نا, صرف ان کا کام ہے سننا. تو یہ نیکیاں صرف امام کو ملے گی. یہ نیکیاں صرف نماز تراویح میں امام کے لیے ہیں. اور پھر دیکھیں الف لام میم پڑھنے سے اگر 300 نیکیاں آتی ہیں نامہ اعمال میں, ایک آیت کہہ لیں تو قرآن مجید میں تو 6666 آیا ہوتا ہے. تو جس بندے نے رمضان شریف کے صرف ایک مہینے میں نماز تراویح میں 6666 آیات پڑھ لی, اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ جائیں گی. لیکن یہ پڑھنے والے کے لیے میں نے حدیث کے اندر آپ کے سامنے عمل بیان کیا. اب ذرا سننے والے کے لیے, سننے والے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پڑھنے والا تو اپنے دھیان میں ہوتا ہے نا کہ میں نے منزل پڑھنی ہے, وہ بنسبت سننے والے کے آسانی میں ہوتا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا مشکل میں ہے, لیکن سننا زیادہ مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث بھی سنیے, من تلا آیۃ من القرآن, جو بندہ قرآن سے ایک آیت تلاوت کرے. من تلا آیۃ من القرآن, جو قرآن سے ایک آیت تلاوت کرے, فلہ نور تامن الی یوم القیامہ, ایک آیت کے بدلے میں اس کا مقام و مرتبہ میدان محشر میں یہ ہوگا کہ اس کے آگے بھی نور ہوگا, پیچھے بھی نور ہوگا, دائیں بھی نور ہوگا, بائیں بھی نور ہوگا, اوپر بھی نور ہوگا, پیچھے بھی نور ہوگا, وہ نور میں چلتا ہوا جائے گا. فلہ نور تام, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اس کے لیے نور تام ہوگا قیامت والے دن. لیکن یہ تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے بیان کیا, فرمایا من تلا آیۃ من القرآن فلہ نور تام, جو تلاوت کرے قرآن کی ایک آیت اس کے لیے نور تام ہے. پھر فرمایا من سمع آیۃ من القرآن, اب اللہ کے نبی نے سامعین کے لیے اجر بیان کیا. فرمایا جو ایک آیت سنے اس کے لیے ایک نور تام تھا, سننے والے کے لیے فلہ بکل آیۃ ضعف اجر, اس کے لیے ایک تھا, سننے والے کے لیے دگنا اجر ملتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. اب یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من شغل القرآن عن ذکری او مسلتی, جس بندے کو قرآن مجید ذکر اور سے مشغول رکھے, مجھ سے مانگنے سے مشغول رکھے. میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ آج کی رات ظاہر ہے لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, زیادہ اس میں جمہور کا یہی ہے کہ 27 کو لیلۃ القدر ہے. ویسے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری عشرے میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی, 29ویں بھی اور 21ویں بھی. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ہے. اور اس پر دلیل ایک حدیث بھی ہے جو ترمذی شریف کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کے مہینے میں صحابہ کو کوئی نماز نہیں پڑھائی فرض نماز کے علاوہ. جب 7 دن باقی رہ گئے, 23ویں رات آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی. سبحان اللہ. اتنی لمبی نماز تراویح پڑھائی کہ نصف رات کو گئی.
پھر 24ویں کو نہیں پڑھائی، 25ویں کو پھر پڑھائی جاتی، اتنی لمبی پڑھائی کہ 2-2.5 رات گزر گئی۔ پھر 26ویں کو حضور علیہ السلام نے نہیں پڑھائی، 27ویں کو اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے سارے افراد کو جمع کیا، سبحان اللہ، صرف صحابہ کو نہیں، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی اہل بیت اطہار کو، سب کو نماز کے لیے جمع کیا، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر پڑ گیا کہ فلاح فوت نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا وہ من فلاح، اللہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں خوف ہو گیا کہ سحری ختم ہی نہ ہو جائے۔ اتنی لمبی نماز پڑھائی حضور علیہ السلام نے، عشاء سے لے کر سحری تک صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اس رات کے اندر حضور علیہ السلام کا اپنے اہل بیت کو بلانا، خصوصاً اہل بیت کو اور اپنی ازواج کو بلا کر انہیں نماز پڑھانا، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ یہ ایک دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن یقیناً اس پہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہوں گے اس رات ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ رب کی رحمت اس رات آسمان دنیا پہ آتی ہے، ساری رات طلوع صبح تک یہ رات رحمت ہی رحمت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے مانگے، لیکن میں اور ابھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ذرا اس اپنی حاضری کو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی سن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری او مسلتی، ایک بندہ ہے اللہ ادا کرتا ہے، پھر مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہوں، جو مانگتا ہے۔ پھر 27ویں رات کو تو اللہ دعا راضی نہیں کرتے، سبحان اللہ، اس لیے جس نے جو مانگا اسے مل جائے گا۔ ہمیں یقین ہے اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، مل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری، ایک وہ ہے جو ذکر کر رہا ہے میرا، رب فرماتے ہیں ذکر کرتا ہے، پھر جب ذکر کر کے فارغ ہوتا ہے، عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے، تو مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یا اللہ صحت دے، یا اللہ عزت دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ یہ دے، یا اللہ یہ دے، میں اسے دے دیتا ہوں۔ اور ایک وہ ہے جو قرآن میں مشغول ہے، قرآن کی عظمت سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، اس نے ذکر بھی نہیں کیا میرا، مانگا بھی مجھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، وہ مانگنے والے اپنے مانگ کے مطابق مجھ سے مانگ کے لیتے ہیں، اس قرآن پہ مشغول ہونے والے کو بغیر مانگے ان سے افضل عطا کر دیتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندوں کو کیا چاہیے، ماشاءاللہ، سبحان لیکن اللہ، میں اور آپ مانگیں گے تو دنیا کے لحاظ سے مانگیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ لیکن جب تک قرآن کی محفل میں ہم رہیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت ہے قرآن مجید کی، کہ بھائی قرآن مجید کی واقعی بہت عظمت ہے۔ اس موقع پر میں کوئی اور بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ لازمی ہے میرے لیے میں یہ بتاؤں کہ جہاں ہم قرآن مجید کی اس عظمت کو حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہیں ایک حدیث مبارکہ اور بھی سنا دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک دن حضور علیہ السلام نے عبادات کا تذکرہ کیا نا صحابہ کے سامنے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، باقی عبادات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے یارو الا اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصوم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو نماز سے بھی زیادہ فضیلت والی عبادت، سبحان اللہ، تمہیں زیادہ اجر دلائے گی نماز سے بھی زیادہ۔ تم نماز پڑھ کے وہ مقام و مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے جو میں تمہیں عبادت بتا رہا ہوں۔ روزے سے بھی زیادہ اجر ملے گا، حج سے بھی زیادہ اجر ملے گا، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اجر ملے گا، قرآن کی تلاوت سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عبادت بھی بڑی مشکل ہوگی، جب قرآن کی اتنی عظمت ہے، نماز تراویح میں سنتے ہیں تو اتنا مشکل ہوتا ہے، وہ عبادت بھی بڑی مشکل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نہیں، عبادت مشکل نہیں ہے لیکن اجر اس کا زیادہ ہے۔ تم نماز پڑھ کے وہ مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے جو وہ عمل کر کے حاصل کرنا۔ الا اخبرکم بافضل عمل من الصلاۃ والحج والصوم والزکوٰۃ،
روزے سے بھی زیادہ اچھا عمل ہے، حج سے بھی زیادہ ہے، زکات سے بھی زیادہ ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مشکل ہے، آپ نے فرمایا نہیں مشکل نہیں ہے، تو صحابہ نے عرض کی خبر دو نا، پھر بتائیے نا ہمیں وہ کون سا عمل ہے کہ جو نماز سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمول نے فرمایا اسراف بین الناس، یہ عمل حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عباد سے سارے حقوق اللہ کے، وہ حقوق اللہ کے تھے، اللہ کے حق تھے، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے حقوق کو بھی بڑا اجر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمول نے فرمایا تمہیں میں وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے تم رب کا اتنے قرب حاصل کر لو گے جو نماز پڑھنے سے تمہیں قرب نہیں ملتا، سبحان اللہ۔ حج روزہ رکھنے سے نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا؟ فرمایا اصلاح بین الناس، آپس میں صلح کرو، آپس میں قدورتیں ختم کرو، آپس میں دشمنیاں ختم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرو، تعلقات توڑو نہیں، تعلقات بناؤ، آپس میں اصلاح کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فساد بین الناس، اس کی ضد آتی ہے، یہ کہتا ہے نا اصلاح کرنا، بحیثیت انسان ہم سے اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن اصلاح کرنے میں اجر ہے، اصلاح کرنے میں وہ مقام ملتا ہے جو مقام ناراضگیاں رکھنے میں نہیں ملتا۔ 27ویں رات ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، تو اللہ کو اپنے حقوق ویسے بھی معاف کر دے گا جب فضل کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق رب نہیں معاف کرتا جب تک بندوں کو اس سے نہ معاف کرائے۔ اس لیے اس جانب بھی توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اسی مہینے میں، اس مہینے کے اختتام سے پہلے جب جہاں ہم حقوق اللہ کی معافی کے طلبگار ہیں وہاں بندوں کے حقوق کو بھی معاف کرنا، سبحان اللہ۔ اپنے زیادتیوں کو معاف کرانا ہے۔ کہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ہم یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بس ہمارا کام ہوتا ہے پڑھنا، سن لینا، جھوم جانا، اصل میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے انہیں ملا، کیا مقام بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمول نے کیا۔ حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ سید ہیں، تو سید بننے کے لیے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تو نہیں سادات مل جاتے، سرداری ملتی ہے، اس کے لیے مشقت تو کرنا پڑتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ مقام حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی نے دونوں کو سردار تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ سرداری کیسے ملی؟ آپ کا کیا کارنامہ تھا؟ یہ ہے نا مشکات شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گود میں آ کر بیٹھ کے، بچے تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنی یاد آ سید ہو، میرے جانو یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ۔ وہی سید ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے یارو یہ میرا بیٹا سید ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہوگی اللہ کے نبی آپ سے جو تعلق ہے سید تو ہوگا، آپ کا جو بیٹا ہے تو سید کیوں نہ ہو؟ آپ جو سید العالمین ہے تو بیٹا بھی پھر سید ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نسبت میری واقعی بڑی عظیم ہے، لیکن سرداری اس طرح نہیں ملتی، یہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے، اسے سرداری ملے گی میدان کربلا میں دین اسلام کی خاطر اپنے سر کو کٹوا کر اسے سرداری ملے گی، لیکن اسے بھی یوں ہی نہیں ملے گی۔ اب اللہ کے نبی نے اپنا جملہ ارشاد فرمایا حدیث کا، فرمایا اسے سرداری ملے گی اپنی انا کو ختم کر کے۔ وہاں جہاں دین کا حکم یہ تھا کہ جدید پدید کی بیعت نہیں کرنی چاہے جان ہی چلی جائے، میرا بیٹا حسین سید بنا جان قربان کر کے، جہاں جہاں انا کا مسئلہ آئے گا کہ دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑائی کر رہی ہوں گی صرف انا کی خاطر، ادھر اسلام کا پیغام آئے گا کہ صلح کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبنی ھذا سید، میرے بیٹے کی سرداری کا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سردار ہے، سید ہے، اس لیے کہ یصلح بین فئتین المسلمین،
دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اپنی انا کو دین اسلام کی خاطر قربان کرتے ہوئے یہ صدا کرائے گا، اس صدا کی عظمت کی وجہ سے اس کو بھی زندگی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اجر ہے صدا کرنا۔ تو ہم آپس میں اگر صدا ہی نہ کریں اور اس طرح لڑتے رہیں پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں جنت بھی مل جائے گی، تو حقوق العباد کے بغیر تو بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ لہٰذا جو میرا پیغام جو ہے اس ختم قرآن پاک کی محفل کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے وعدہ کر رکھا ہے ثواب عطا کرے، بلکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اس سے کئی گنا کروڑ درجے آپ کو ثواب زیادہ عطا کرے۔ لیکن اس موقع پر ہم نے آج یہ بھی تہیہ کرنا ہے کہ رمضان شریف ختم ہونے سے پہلے ہم نے جن جن سے دشمنیاں پال رکھی ہیں سب سے صلح کریں، چاہے انہوں نے زیادتیاں کی ہو، لیکن ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصلاح بین الناس۔ میں تمہیں وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جو عمل کرنے سے تم نماز پڑھنے سے وہ رتبہ نہیں پا سکتے جو اس عمل سے پاؤ، روزہ رکھنے سے نہیں پا سکتے، حج کرنے سے نہیں پا سکتے۔ تو اس عمل کا اتنا بڑا رتبہ اسی لیے ہوگا کہ بندے کو اپنی انا قربان کرنے انا کی خاطر نہ جیے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔